تو ابھی تک تو ہمیں اللہ کی محبت کا وہ مزہ نہیں آیا جو بندے کو بیگانہ کر دیتا ہے. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ابھی وہ آشنائی کی لذت ہمیں نہیں ملی، تبھی تو ہم دنیا سے بھی بیگانہ نہیں نہ ہوئے. تو پہلے 10 سبق تک پہنچتے پہنچتے سالک کو اللہ کی محبت میں مستی کا مقام مل جاتا ہے، جذب کا مقام مل جاتا ہے، استغراق کی کیفیت. بس دل چاہتا ہے نہ کوئی مجھے چھیڑے، میں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہوں، راتوں کو اللہ کی یاد، دن میں اللہ کی یاد. چنانچہ ایک نوجوان ہاسٹل میں رہتا تھا تو روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتا تھا. تو مراقبے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، یا اللہ کوئی آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ آ جائے کہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یوں اللہ کی محبت میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا. پھر ایسا لطف ملتا ہے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے. ایک سرور ہوتا ہے، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، جو اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں ملتا ہے. تو یہ پہلے 10 اسباق ماں سوا سے بندے کو کاٹتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. اگر یہ کیفیات نہیں تو پھر اسباق کو نئے سرے سے کرنا چاہیے. چنانچہ بعض اوقات جو مجازین ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اس کا سبق طے ہوا یا نہیں. بھائی آسان طریقہ، اگر بیعت ہونے کے بعد اس کے اندر شہوات میں کمی آئی، آنکھ کا پرہیز آ گیا، غیر محرم سے تعلق چھٹ گیا، شریعت کے اوپر آ گیا، ظاہر شریعت کے مطابق بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر لطیفہ قلب کا اثر ہو رہا ہے، شہوت ختم ہو رہی ہے. غصہ کم ہو گیا تو لطیفہ روح ہو گیا، بخل ختم ہو گیا تو لطیفہ سر، حرص اور حسد نکل گیا تو لطیفہ خفی، اور خود نمائی، خود پسندی، عجب، تکبر یہ نکل گیا تو لطیفہ اخفا. تو ان بیماریوں سے بھی اندازہ لگ سکتا ہے کہ شفا ہو رہی ہے. اور اصل یہ کہ دیکھیں کہ اب مخلوق سے کٹا ہے اور اللہ سے جڑا ہے یا نہیں جڑا. اگر اسی طرح انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، میسیجز کرنا، فونیں کرنا اور انہی کاموں میں لگے رہنا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا، ابھی اس کو اللہ کی محبت کا مزہ نہیں آئے گا. جب تک قلب نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے، اللہ کی محبت کا مزہ اس پر حرام ہوتا ہے. تو دل کو غیر سے کاٹیے اور دل اللہ کا ہے، اللہ کو دیجیے. تو تحلیل اور مراقبہ احدیت کا سبق کرنے سے زندگی میں تقوی آ جاتا ہے، اور زندگی میں ماں سوا سے انقطاع آ جاتا ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت میں ایک استغراق کی کیفیت ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ میں نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، بندے کا دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے دنیا سے. اچھا یہ نہیں ہے کہ بھئی اس سبق پہ پہنچ کے دنیا کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جاب چھوڑ دیتا ہے، بزنس چھوڑ دیتا ہے، نہ.
وہ کچھ نہیں چھوڑتا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کٹ جاتا ہے. التجافی عن دار الغرور، وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انابت ہو جاتی ہے. واستعداد للموت قبل نزول. اچھا، اب یہ اگر کیفیت حاصل ہو گئی تو اس کے بعد پھر اگلے اسباق ہیں جن کو مشاربات کے اسباق کہتے ہیں. ان کے کرنے سے انسان کو اللہ پہ توکل، یقین کامل مل جاتا ہے. یہ لب لباب بتا رہا ہوں، ویسے تو ہر سبق کی اپنی اپنی تفصیل ہے، لیکن ایک لب لباب بتانا کہ اس پورے اسباق کا لب لباب یہ ہے اللہ کے ساتھ کامل یقین ہو جائے. اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، کائنات کا پورا نظام اللہ کے اذن سے چلتا ہے، بندے کو یقین ہو جاتا ہے. اس لیے ہر معاملے میں نظر اللہ پہ. وہ چاہتے ہیں تو عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں. تو جب اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر مخلوق سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. فلاں نے میرے بارے میں ایسے الفاظ کیوں کہے؟ اگر کہے اللہ نے کہلوائے. فلاں جی میری ٹانگیں کھینچ رہا ہے، وہ نہیں کھینچ رہا، اللہ کھینچوا رہے ہیں. اللہ پہ نظر، اللہ پہ نظر، تو کسی سے شکوہ ہی نہیں رہتا. پھر بندے کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. راضی برضا بندے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ تو. پھر مخلوق کی مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے. کوئی دین کے معاملے میں ملامت کرے اس سے خفا نہیں ہوتا، اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں. کوئی بہت تعریفیں کرے تو انسان ہوا میں نہیں اٹھتا، اللہ اس سے کہلوا رہے ہیں. تو یہ یقین یہ ان اسباق میں آ کے ملتا ہے. اور ذہن میں رکھنا کہ جن کا یہ یقین جتنا پکا ہوگا اتنا نسبت کا کام ان سے زیادہ بہتر لیا جائے گا، کیونکہ یہ عقل کے ذریعے چلنے والی چیز نہیں ہے. آپ عقل سے ایک کام کو پھیلا سکتے ہیں. دیکھو دنیا میں کتنے کام ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، کتنی تحریکیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، مگر قبولیت تو نہیں ہے نا. تو عقل سے پھیلاؤ تو آ سکتا ہے، گہراؤ نہیں آئے گا. گہراؤ آئے گا جب قبولیت ہوگی اندر، اور قبولیت ہوگی یقین کے اوپر. تو ان اسباق میں پھر سالک کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک یقین کامل ہو جاتا ہے. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف دھیان. پھر اس کے بعد چند اسباق ہیں جن کو معیت اور اقربیت کے اسباق کہا جاتا ہے. ان اسباق میں جا کر پھر سالک کو اللہ تعالی کے ساتھ مقام احسان والی کیفیت مل جاتی ہے، معیت کی کیفیت مل جاتی ہے. تو بس 3-4 لفظ یاد رکھیں سلوک کا خلاصہ. لطائف کے اسباق سے زندگی فتویٰ میں آ جاتی ہے، تحلیل کے اسباق میں زندگی تقویٰ میں آ جاتی ہے، مشاربات کے اسباق پہ انسان میں توکل آ جاتا ہے، معیت کے اسباق میں انسان کو مقام احسان کی کیفیت مل جاتی ہے. اللہ کی معیت ہر وقت استحضار رہ جاتا ہے اس کا. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. ہمارے مشائخ نے کہا کہ ولایت کا سلوک یہاں تک طے ہو جاتا ہے، اس سے آگے بھی سلوک ہے. یہ تو 16 سبق ہوئے نا، 35 تک ہیں، مگر وہ کمالات کے سلوک ہیں. کمالات نبوت، کمالات رسالت، کمالات اولو العزم، مراقبہ حقائق کے ہیں، مراقبہ حقیقت
قرآن، حقیقت صلاۃ، حقیقت کعبہ ربانی، وہ سب حقائق اور وہ اونچے اسباق ہیں، تو وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ کم از کم ہر بندے کو یہ جو 15-16 سبق ہیں یہاں تک تو پہنچنا چاہیے نا، تاکہ مقام احسان والی نماز پڑھنی نصیب ہو جائے۔ کب تک ہم بے دھیانی کی نمازیں پڑھتے رہیں گے، بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے، بے سرور نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ حضرت مجد الفانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، رویت باری تعالیٰ نصیب ہوگی، مگر جو رویت کی کیفیت جنت میں ہوگی وہ دنیا میں نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ جو کیفیت دنیا میں نماز کی ہوگی ویسی کیفیت رویت کی ہوگی۔ پھر وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں ماں سوا کے خیال کے بغیر نماز پڑھنی نصیب ہوگی، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار ہوگا بغیر کسی حائل اور پردے کے۔ اور جتنے دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے وساوس آئیں گے نا، اتنے پردے آتے جائیں گے۔ وساوس بھری نماز ہوگی تو پردوں کے ساتھ۔ اب ایک ہے پردوں میں سے دلہن کو دیکھنا اور ایک ہے پردے کے بغیر دیکھنا۔ اب سوچئے کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی نماز کو بغیر وساوس کے نہ حاصل کیا دنیا میں۔ اس لیے اس پر محنت کرنی بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی نماز مقام احسان والی ان تعبد اللہ کأنک تراہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام ربانی مجدد رحمۃ اللہ ایک مکتوبات میں لکھتے ہیں، اگر نماز نہ ہوتی تو اس دنیا میں ہمیں محبوب کا وصل کون جو ہے وہ عطا کرتا؟ نماز ہی تو ہے۔ دنیا میں محبوب کے وصل کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، سامنے کھڑے ہیں۔ تو اصل سلوک کا مقصد مقام احسان والی نماز کی کیفیت نصیب ہو جانا۔ کوئی کرامات مقصد نہیں ہے، کوئی رنگ دیکھنے مقصد نہیں ہے، دعائیں قبول ہونا مقصد نہیں ہے، عزتیں ملنا مقصد نہیں ہے، مقدمے فتح ہونا مقصد نہیں ہے، فتوحات کے دروازے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک مقصد ہے کہ قلب کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جب تک یہ کیفیت نہ ملی ہمیں پورے دین کی جو ہے وہ نعمت نہیں ملی، کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو احسان دین کا حصہ ہے، شامل ہے۔ نہیں حاصل ہوا تو دین کا کچھ حصہ ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو کامل دین مل جائے، ہمیں وہ کیفیت مل جائے، چند سجدے بھی ہم کر گئے نا اس کیفیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اب اس میں رکاوٹ کوئی دوسرا نہیں ہے، ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہمارے اپنے جذبات ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو اللہ سے ایسا طریقہ مانگا جو بہت آسان ہے، اب اس پہ چلنا ہمارا کام ہے۔ تو بھئی اپنے معمولات کی پابندی کیجئے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو ورد نہیں کرے گا، وظائف نہیں کرے گا، اس پر کوئی کیفیات نہیں آئیں گی۔ حضرت سید واسع شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ ذکر کرتا ہے کون نہیں کرتا، تو ہم دن میں سوچنے لگے کشف ہوتا ہوگا، مگر وہ بڑے صاحب کشف تھے، فوراً کہنے لگے یہ کشف نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا جی، فرمانے لگے دیکھو جو ذکر کرے گا یقیناً اس پر کیفیات ہوں گی،
اور جس پر کیفیات ہوں گی وہ لازماً شیخ سے رابطہ کرے گا، وہ ڈھونڈے گا چاہے دنیا کے دوسرے کونے پہ ہے، اس کو تو پوچھنا ہے نا. اور جس کا رابطہ ہی نہیں ہوتا 6 مہینے، اس کا مطلب کرتا ہی کچھ نہیں ہے. اور واقعی ہم نے دیکھا کہ جو اذکار کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ان کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں، وہ تو جہاں بھی ہو ڈھونڈ نکالتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت مجھے اب کیا کرنا ہے. تو کیفیت ہوگی تو بندہ ڈھونڈے گا نا. وہی لطیفہ ہے کہ بہو کو امید تھی تو ولادت کے دن قریب تھے، تو وہ ساس کو کہنے لگی کہ اچھا اب میں سو رہی ہوں تو اگر ولادت کا مسئلہ قریب آئے تو مجھے جگا دینا. اس نے کہا میں تجھے نہیں جگاؤں گی، تو سارے محلے کو جگائے گی. تو جس کی ولادت ہونی ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں جگاتا، وہ سب کو جگاتی ہے. اسی طرح جو کیفیات بندے پہ آتی ہیں تو وہ تو شیخ کو بتائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. چاہے میسج کرے، چاہے خط لکھے، چاہے کسی طرح پہنچے، وہ پہنچ ہی کے رہے گا. اور جس کو رابطہ ہی نہیں 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، اس کا مطلب یہ کہ ورد وظیفہ کوئی نہیں ہو رہا. سمپل سی بات ہے. تو اس لیے ہمارے اس کام میں رکاوٹ ہماری اپنی سستی ہے. اب یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم نے ذکر کی کثرت کرنی ہے اور سنت کی اتباع کرنی ہے، اور جو کیفیات ہوں پھر ان کو شیخ سے پوچھنا ہے. راستہ بڑا سیدھا سیدھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. یہ نسبت قیامت تک چلتی رہے گی، یہ نسبت قیامت تک چلتی رہے گی. ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس نسبت کو پھیلانے کا بھی کام لیں گے، اور نسبت کے طلبگار بھی ہر دور اور ہر زمانے میں رہیں گے. دنیا میں لوگ ہیں آج بھی یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہمارے بعض لوگ جب اپنے حال احوال سناتے ہیں تو دل کو خوشی ہوتی ہے. اب یہی رمضان گزرا تو کسی نے مشکل سے 1 ختم کیا ہوگا، کسی نے 2 ختم کیے ہوں گے. ایک نوجوان نے خط لکھا، حضرت الحمدللہ اس رمضان میں 30 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ملی، روزے ختم. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ مراقبہ بڑی چیز ہوتی ہے. الحمدللہ کسی نے مجھے میسج میں بتایا کہ آج کل 4 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرنے کا میرا معمول ہے ڈیلی. دس 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر روزانہ کرنا معمول ہے. کسی کا 20,000 دفعہ معمول ہے، 30,000 مرتبہ. بلکہ ایک خاتون ہے اللہ کی بندی 40,000 مرتبہ روزانہ کا ذکر کرتی ہے. روزانہ کلمہ 40,000 مرتبہ. جو کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے اوقات کو دین میں لگاتے ہیں. ایک عالمہ نے مجھے میسج کیا، آج چھٹی کا دن تھا، الحمدللہ میں فجر کے بعد مراقبے میں بیٹھی، ظہر کی نماز کے وقت میں اٹھی. تو فجر سے ظہر تک مراقبہ کرنے والے اس وقت بھی لوگ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اگر نہیں کرتے تو سارے ہی نہیں کرتے، کرنے والے ہیں. اللہ کے عاشق ہر دور اور ہر زمانے میں. تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اعمال کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے.